حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور انار کھانے کی خواہش تھی، تو آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ انار خرید کے دیا گیا آپ کو، اور جیسے ہی انار آپ کے پاس آیا کسی نے دروازے پہ صدا دے دی، فوراً سے پہلے حکم دیا گھر والوں کو اٹھاؤ یہ انار اور بھکاری کو دے دو۔ تھوڑا سا نا دل کے اندر گھر والوں کے خیال آیا کہ اس کو دے دے، فرمایا دے دو، حکم کا تو وہ انار دے دیا گیا۔ اب دوبارہ دوسرا انار خرید کے لائے، وہ بھی سامنے لا کے رکھا ہی تھا، تو پھر کسی نے صدا دے دی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حکمن دے دیا، وہ دو دے دیے، تو پھر تیسرا انار آیا۔ آپ نے تناول فرمایا اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھوک تھوڑی بڑھ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیمار کی کمزوری تھوڑی بڑھ جائے، لیکن یہ بات میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کے دل کی تسلی بڑھ جائے۔ ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام بالکل فطرتی مذہب ہے، جبراً ہم سے کام نہیں کراتا۔ دل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، رب چاہتا تو ہر کافر کا دل اسلام کی طرف موڑ دیتا، پابند کر دیا جاتا کہ اگر تم دین قبول کرو گے، دین پر عمل کرو گے تو فلاں فلاں چیز ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ آ جاتے لوگ پھر بھی، لیکن دین کی سب سے مضبوط گرہ محبت ہے۔ رب کہتا ہے تم اس طرح کرو، آؤ نا تو اللہ سے بھی پیار کرو، اور رب فرماتا ہے پھر میرے محبوب سے بھی پیار کرے، مجھ سے اور میرے نبی سے محبت کرتے ہوئے آؤ، پیار ہو تمہیں، تم عقیدت کے ساتھ آؤ، تمہارے دل مائل ہو، تمہاری طبیعت مائل ہو، تمہارا ذوق ہو، طبیعت ہو۔ دیکھیں اور بات کو سمجھیں، ایمان کی تکمیل کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو زاویہ دیا وہ دیا کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ کاش کبھی ہم اس حدیث کی گہرائی میں اتر کر، بڑی معروف ہے، سب کو آتی ہے، لیکن کبھی اتر کر دیکھیں کہ تکمیل ایمان حضور کی محبت کیوں قرار پایا۔ اگر آپ بغیر محبت کے حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بغیر محبت کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہیں آپ محسوس کریں کہ میں مجبور کر دیا گیا ہوں، کہیں آپ محسوس کریں کہ مجھے اپنے آپ پر جبر کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت محبوب کی طرف کھینچتی ہے۔ محبت زبان پر محبوب کا نام جاری کرا دیتی ہے، محبت محبوب کے تذکرے پر بندے کو لگا دیتی ہے، ذوق بن جاتا ہے، شوق بن جاتا ہے، توانائی پیدا ہو جاتی ہے جذبات میں، پھر الفاظ کا ہجوم پاس نہ بھی ہو تو جذبات ہی الفاظ بن جاتے ہیں، پھر ترنم نہ بھی پوری ہو تو انسان کا ذوق ہی اس کے لفظ بن کے حضور کی نعت بن جاتے ہیں۔ شرط یہ کہ محبت ہو۔ پھر ایک اور زاویے سے حضور نے اس بات کو سمجھایا، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، ایک روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے، ایک روٹی مزیدار ہوتی ہے۔ پیٹ بھرنے والی روٹی بھی بندہ مجبور ہو تو کھا کے گزارا کر ہی لیتا ہے، لیکن ایک روٹی اس طرح کی آتی ہے کہ سالن سامنے آتے ہی آنکھوں میں خوشی آ جاتی ہے، میری مرضی کا آ گیا بھائی، یہ تو میری پسندیدہ ہے۔ پھر بندہ کھاتا ہے تو کھاتے اس کا چہرہ بتاتا ہے۔ ایک ہے کھانا، ایک ہے ذوق سے مزے کا کھانا، ایک ہے مومن ہونا، اور ایک ہے کہ مزہ آ جانا کہ اللہ کا شکر ہے میں مومن ہوں، یعنی مومن ہونے کا مزہ آ جانا، ذائقہ نصیب ہو جانا، لطف نصیب ہونا کہ میں مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو تین چیزیں پیدا کر، تجھے اللہ ایمان کا ذائقہ عطا کر دے گا۔ ذائقہ ایمان یعنی مومن ہونے کا بھی مزہ، مسلمان ہونے کا بھی مزہ، ذائقہ ملے گا۔ وہ کیا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرماتے تین چیزیں پیدا کر، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کر، سامنے رکھنا، اپنے سامنے رکھ، سامنے رکھ اولاد کو بھی، مال کو بھی، اپنے اقتدار کو بھی، کرسی کو بھی، شہرت کو بھی، یہ بتا کہ
یہ چیزیں پیاری ہیں